السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں اسد عباس جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ آج ڈاکٹر عامر لیاقت جو گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اور آج ان کی وصیت کے مطابق عبداللہ شاہ غازی کے احاطے میں لاکھوں مداحوں کی موجودگی میں ان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ انہوں نے 22 سے 23 سال جو ہے وہ میڈیا انڈسٹری کو دیے۔ پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مہنگے ترین اینکر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پولیٹیشنز بھی تھے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ ناظرین، اب بڑھتے ہیں آج کی معمول کی خبروں کے حوالے سے، اور آج 10 جون تھا اور آج جو ہے وہ وفاق میں بجٹ پیش کیا گیا، تو بجٹ کے حوالے سے کچھ تفصیلات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج وفاقی حکومت نے بجٹ پیش کر دیا ہے جس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% جبکہ پینشن میں 5% اضافہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ کئی سیکٹرز میں ٹیکسز کی بھرمار کی گئی ہے، جبکہ کاروباری یا صنعتی شعبے کو مراعات دینے کی بجائے ان شعبوں کی سانسیں بند کرنے کے انتظامات پہلے ہی کر دیے گئے تھے جب بجلی کی قیمتوں میں متعدد بار اضافہ کیا گیا تھا۔ ناظرین اکرام، مختلف حلقوں کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ حکومت صرف بجٹ پیش کر کے چلی جائے گی، لیکن اب مسلم لیگ نون کو رپورٹس مل چکی ہیں کہ اگر اس وقت الیکشن میں گئے تو عوام کے غضب کا نشانہ ضرور بنیں گے، اور ووٹس کی جگہ انڈے اور ٹماٹر پڑنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت بشمول نواز شریف نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک انہیں دھکے دے کر اقتدار سے نہیں نکالا جاتا تب تک یہ اقتدار سے چمٹے رہیں گے۔ اس حوالے سے خبریں بھی سامنے لائی گئی ہیں کہ مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت جلد الیکشن میں جانے کی مخالف ہے، یعنی اب یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ ایک اور خبر بھی سامنے آئی ہے جس سے اس خبر کی توثیق بھی ہوتی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ حکومت نے تحریک انصاف کے پنجاب سے تعلق رکھنے والے 17 رہنماؤں کی گرفتاری کے لیے عدالت سے وارنٹ بھی حاصل کر لیے ہیں۔ اس صورتحال پر تفصیل سے گفتگو کریں گے، جبکہ دوسری جانب یہ حکومت مسلسل کہہ رہی تھی کہ عمران خان کی روس سے سستے تیل پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ موجودہ حکومت کا یہ جھوٹ بھی پکڑا گیا ہے، اور روسی کونسل جنرل نے کہا ہے کہ اگر حکومت پاکستان رابطہ کرے گی تو سستا تیل فراہم کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے روسی صدر نے کسی ملک کا نام لیے بغیر یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ملک اپنے فیصلے کرنے میں آزاد نہیں تو وہ ملک کسی کی کالونی تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک آزاد اور خود مختار ملک نہیں ہو سکتا۔ روس کی جانب سے آنے والے ان دونوں بیانات نے موجودہ حکومت کی رئی سہی عزت کا بھی جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ ان تمام خبروں اور اس کے علاوہ بھی چند خبروں کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے فیس بک پیج کو لائک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ناظرین کرام، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ کرنے کے بعد، عوام کو مہنگائی کے طوفان میں جھونکنے کے بعد، موجودہ حکومت نے آخر کار بجٹ 2022-2023 پیش کر دیا ہے، جس میں مزید کئی شعبوں پر ٹیکسز کی یلغار کر دی گئی ہے۔ لوڈ شیڈنگ اور بجلی کی قیمتوں میں ناقابل برداشت حد تک اضافہ پہلے ہی ملکی صنعت کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن رئی سہی کسر اس بجٹ نے پوری کر دی ہے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد مہنگائی تو کئی گنا بڑھ گئی ہے، لیکن ملازمین کی تنخواہوں میں صرف 15% جبکہ پینشن میں صرف 5% اضافہ کیا گیا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حکومت صرف بجٹ پیش کرنے تک قائم رہے گی، ان کی اطلاعات کے لیے عرض ہے کہ اب موجودہ حکومت نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی ہے۔ رانا ثناءاللہ سے منسوب ان خبروں کی بھی اب کوئی حیثیت نہیں رہی، جس میں رانا ثناءاللہ کہہ رہے تھے کہ حکومت اکتوبر میں الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے۔
مسلم لیگ نون کے ذرائع سے یہ خبر چلوائی جا چکی ہے کہ پارٹی کی سینئر قیادت اب جلد انتخابات میں جانے کے حق میں بالکل نہیں۔ اس کی وجہ مبینہ طور پر یہ سامنے آئی ہے کہ حکومت کو مختلف ایجنسیوں نے رپورٹ دی ہے کہ فی الحال عوام اس حکومت پر شدید ناراض ہے۔ شدید مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، جس کے باعث اگر اس وقت جب عوام مہنگائی کے طوفان میں گھرے ہوئے ہیں حکومت الیکشن میں گئی تو اس کا صفایا ہو جائے گا، الیکشن میں وہ مار پڑے گی کہ اسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ان رپورٹس کے بعد حکومت نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ اب عزت سے الیکشن میں نہیں جانا بلکہ زیادہ سے زیادہ وقت لینے کی کوشش کرنی ہے۔ عمران خان بھی غیر ملکی نشریاتی ادارے کو اپنے انٹرویو میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جن لوگوں نے انہیں نکالا تھا انہوں نے انہیں واپس لانے کے لیے تو نہیں نکالا تھا، لیکن کریں گے کیا؟ موجودہ حکومت نے آ کر تو معیشت کا بیڑا ہی غرق کر دیا ہے، لہذا انہیں لانے والے بھی پریشان ہیں کہ کریں تو کیا کریں۔ بہرحال حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک انہیں زبردستی حکومت سے بے دخل نہیں کیا جاتا تب تک یہ اقتدار سے اسی طرح چمٹے رہیں گے جیسے جونک تب تک چمٹی رہتی ہے جب تک اسے مار نہ دیا جائے۔ عمران خان بھی شاید ان حکمرانوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، اسی لیے وہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ حکمران عزت سے گھر نہیں جائیں گے۔ عمران خان اپنے لانگ مارچ 2 کے لیے بھی پرعزم ہیں۔ عمران خان کے اسی عزم سے حکمرانوں کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں اور انہوں نے تحریک انصاف پنجاب کی قیادت کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی مقصد کے لیے اس بار قدرے قانونی راستہ اپنایا گیا ہے۔ اگر پہلے کی طرح لوگوں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جاتا تو اس بار شدید ریئیکشن متوقع تھا، جس سے گھبرا کر حکومت نے تحریک انصاف کے 17 قائدین کی گرفتاری کے وارنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ ان رہنماؤں میں تھانہ گلبرگ پولیس کی درخواست پر عدالت نے حماد اظہر، یاسر گیلانی، ندیم بارہ، عدیل نواز، شفقت محمود اور میاں محمود الرشید کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ تھانہ شاہدرہ پولیس کی درخواست پر اعجاز چودھری، اکرام عثمان، حسان نیازی اور زبیر نیازی کے وارنٹ حاصل کیے گئے ہیں۔ پولیس کی جانب سے جمشید اقبال چیمہ، مسرت جمشید چیمہ، امتیاز شیخ، اندلیب عباس اور مراد راس اور ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں اسلم اقبال کے ناقابل ضمانت وارنٹ حاصل کر لیے گئے ہیں۔ حکومت کی اس گرفتاری اقدام سے صاف ظاہر ہے کہ حکومت اب عمران خان سے لڑائی کے موڈ میں ہے اور کسی بھی صورت الیکشن میں جانے کے لیے حکومت کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ دوسری طرف عمران خان بھی صرف بجٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ وفاقی کے بعد جب صوبائی بجٹ پاس کر لیے جائیں گے تو تب تک عدالتی فیصلے بھی آ چکے ہوں گے اور یقیناً ملک کا آئین کسی کو بھی پرامن احتجاج سے نہیں روکتا، جس کے باعث قوی امکان ہے کہ عدالت کی جانب سے بھی عمران خان کو پرامن سیاسی احتجاج کی اجازت مل جائے گی۔ اسی احتجاج میں عمران خان کے کارکنوں کی شرکت کو کم سے کم رکھنے کے لیے ہی حکومت نے پنجاب سے تحریک انصاف کے اہم قائدین کے وارنٹس حاصل کیے ہیں۔ اب ہوگا یہ کہ جب عمران خان احتجاج شروع کریں گے تو ان حاصل کیے گئے وارنٹس کی وجہ سے حکومت کے پاس تحریک انصاف کے قائدین کی گرفتاری کا قانونی جواز موجود ہوگا۔ حکومت کی اس حکمت عملی کے جواب میں عمران خان بھی نہلے پہ دہلا ضرور پھینکیں گے، جس کے لیے انہوں نے بھی اپنے تمام کارڈ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، جنہیں وہ ایک ایک کر کے باہر نکالیں گے تو پھر ان حکمرانوں کو پتہ چلے گا کہ ان کا واسطہ عمران خان نامی کس بلا سے پڑ چکا ہے۔ عمران خان مسلسل اس حکومت کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر بیانات جاری کر رہے ہیں اور بنی گالہ سے بیٹھ کر روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی سیاسی کارروائی کرتے ہیں جس کے ذریعے اس حکومت کے خلاف دلائل کے انبار لگ جاتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کر لیتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے مہنگائی کا طوفان لانچ کرنے سے عمران خان کا کام بہت آسان ہو چکا ہے۔ بعض دانشوروں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اگر عمران خان اس حکومت کے خلاف نہ بھی نکلے تو بھی یہ حکومت عوام کو اس حد تک مہنگائی کے عذاب میں مبتلا کر چکی ہے کہ عوام خود سڑکوں پر آ جائے گی۔ دوسری جانب روس کی جانب سے 2 ایسی خبریں سامنے آئی ہیں جنہوں نے موجودہ حکومت کے بیانات میں پائے جانے والے جھوٹ کا
پردہ فاش کر کے رکھ دیا ہے۔ جب عمران خان یہ کہتے تھے کہ ان کی حکومت روس سے سستا تیل لینے کی بات کر چکی ہے تو حکومت کی جانب سے بیان آتا تھا کہ حکومتی سطح پر ایسی کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ اب کراچی میں موجود روسی قونصل جنرل کا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر پاکستان کی حکومت ہم سے سستا تیل لینے کے لیے رابطہ کرے گی تو ہم سستا تیل دینے کو تیار ہیں۔ یہاں امتحان شروع ہوتا ہے آزاد اور غلام ذہنیت کا۔ اگر آج حکمران آزادانہ ذہنیت کے مالک ہوں تو فوراً روس سے سستا تیل لے کر عوام کو دیں۔ کم سے کم آپ کے کپڑے بیچنے سے تو بہتر ہے کہ عزت سے ایک ملک سستا تیل دینے کو تیار ہے تو آپ وہ سستا تیل لے لیں، لیکن یہ حکمران کبھی بھی روس سے سستا تیل لینے کی جرت نہیں کریں گے، کیونکہ مبینہ طور پر جس امریکہ بہادر نے انہیں اقتدار میں بٹھایا ہے وہ انہیں ایسا کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے گا، اور بغیر امریکہ کی اجازت کے یہ حکمران پاکستانی عوام کے فائدے کا کوئی بھی کام نہیں کریں گے۔ جنہیں لگتا ہے کہ یہ حکمران عوام کے لیے اقتدار میں آئے تھے وہ آج دیکھ لیں اور یاد کر لیں کہ روس انہیں آپ کے لیے سستا تیل دینے کو تیار ہے، لیکن یہ حکمران امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے آپ کو سستا تیل فراہم نہیں کریں گے۔ اور غلامی کسے کہتے ہیں؟ آج کل ملکوں پر اسی طرح قبضہ کیا جاتا ہے۔ اپنے کٹ پتلی حکمران بٹھاؤ، جو مرضی فیصلے کرواؤ، اگر حکمران آپ کی بات نہ مانے تو انہیں بلیک میل کرو۔ جس طرح ہمارے حکمران ملکی اداروں کے افسران کو کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح انہیں بھی بلیک میلنگ سہنی پڑتی ہے۔ یہ بیوروکریٹس کو ان کے سرکاری نوکری کی وجہ سے بلیک میل کرتے ہیں، جبکہ امریکہ انہیں ان کے فورن اکاؤنٹس کی وجہ سے بلیک میل کرتا ہے۔ یہ دونوں یعنی حکمران اور بیوروکریٹس اپنا مال اور آل بچانے کے لیے وہ سب کرتے جاتے ہیں جو کرنے کے لیے انہیں کہا جاتا ہے۔ یہ سب ہم نہیں، عمران خان کہتے ہیں اور مسلسل کہتے چلے آ رہے ہیں۔ صرف ایک عمران خان بیچ میں کہیں سے آ گیا جو نہ بیوروکریٹس کو بلیک میل کرتا تھا اور نہ خود کسی سے بلیک میل ہوتا تھا، اسی لیے اسے باہر بٹھا دیا گیا، اور جنہوں نے عمران خان کو باہر بٹھایا ہے اب ملک چلانے کے لیے ان کی اپنی دوڑیں لگی ہوئی ہیں اور ملک پھر بھی نہیں چل رہا۔ روس کے صدر نے اسی لیے کہا ہے کہ جن ممالک کے حکمران اپنے فیصلے آزادی سے نہیں کر پاتے وہ ممالک آزاد نہیں ہیں بلکہ وہ کسی ملکی کالونی ہیں۔ انہوں نے اتنی مروت ضرور دکھائی کہ پاکستان کا نام نہیں لیا۔ ذرا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اس طرح کی گفتگو کا حقدار کوئی اور ملک بھی ہے؟